الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعل لي وزيرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کی نشست میں ماہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی ایام ہیں ان کے حوالے سے کچھ یاد دہانی، اسی طرح جو قربانی کا عمل اس امت کے لیے بھی لازم قرار دیا گیا، جو بھی صاحب استطاعت ہوں، اس قربانی کی حکمت اور اس کا اجر و ثواب اور اس کا ایک بہت بڑا مقصد جو ہے اس پر انشاءاللہ تعالی کلام ہوگا۔ ساتھ ہی ہر سال گزشتہ کچھ سالوں سے جب یہ قربانی کے ایام آتے ہیں تو اس قربانی کے عمل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک بڑے ہی شوگر کوٹڈ انداز میں ایک رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ صاحب میں اس سال قربانی نہیں کر رہا، میں نے اس دفعہ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کا لوگوں کے لیے انتظام کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس سال میں قربانی نہیں کر رہا، میں کسی یتیم خانے میں پیسے دے دوں گا۔ یہ بات پچھلی چند سالوں سے مستقل چلتی آ رہی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی جو ایک فتنہ ہے یا شریعت کے حکم سے توجہ ہٹانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس پر بھی انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے۔ اب اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو تمام کی تمام امتحانات سے بھری ہوئی ہے، اور جن امتحانات کی انتہا یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تقاضا کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں۔ واقعہ ہم سب کے علم میں ہے، اور اسی کے تسلسل میں آج یہ قربانیاں ہیں جو ہم اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی پیش کرنا۔ ان قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ تو امامت کا منصب تب عطا ہوا جب ان قربانیوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، امتحانات سے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام گزرے، جن میں گھر کو چھوڑ دینے کا بھی امتحان اور اپنی پوری قوم سے مقابلے پر آ جانا، حق و باطل کی کشاکش کا معاملہ، وقت کے بادشاہ نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر حق کی ترویج کرنا، اسی طرح آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جانا، گھر بار کو اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنی بیوی اماں ہاجرہ کو سلام علیہا اور دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آباد زمین میں چھوڑانا، اور پھر ان امتحانات کی انتہا کہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے ہیں، 12 برس 13 برس کی عمر ہے اسماعیل علیہ السلام کی کم و بیش، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو اپنے اکلوتے بیٹے کو۔ یہ ہے وہ قربانی کا پس منظر جو ہمارے سامنے رہے، اس کے مقاصد ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کلام ہوگا۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ امامت پر اس لیے زور ہے کہ آج اس دنیا کی امامت اس امت مسلمہ کے حوالے اللہ سبحانہ وتعالی نے کی، لیکن یہ منصب تقاضا کرتا ہے قربانیوں کا، یہ منصب تقاضا کرتا ہے امتحانات سے گزرنے کا، یہ منصب تقاضا کرتا ہے واقعتاً اللہ کی تکبیر بیان کرنے کا۔ آگے تکبیرات کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویسے 10 ایام میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ کی تکبیر بلند کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے معمولات سے ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو تکبیرات تشریق ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہی اللہ اکبر پڑھ کر جانور کے گلے پر ہم چھری بھی پھیرتے ہیں، اس میں کیا مقصود ہے؟ اور کیا صرف جانور کا خون بہا دیا جانا ہی مطلوب ہے؟ گوشت کی ایک پارٹی منعقد کر لی جائے، عام دنوں میں جو ہے وہ ایک ڈش کھانے کی بنتی ہے، ان دنوں میں 2-3 ڈشیں بن جائیں۔ عام دنوں میں ہم تھوڑا سا گوشت کھاتے ہیں، ان دنوں میں ذرا زیادہ، وہ کوانٹٹی میں بیان نہیں کر رہا، تھوڑا زیادہ گوشت ہم کھا لیں، کیا خیال ہے؟ یہ مقصد ہے فقط اس کا؟ یہ فقط مقصد نہیں ہے، گو کہ یہ ایام کھانے پینے کے بھی آئیں گے۔ آپ کے علم ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن 10 ذی الحجہ، اور پھر اس کے بعد 11، 12 اور 13، یہ کل 4 دن مسلسل ان کے روزے بھی منائے شریعت میں۔ آپ کے علم میں ہے کہ 5 روزے منع کیے گئے، عید الفطر کے دن کا روزہ، اور پھر عید الاضحیٰ، اور اس کے بعد مزید 3 دن
کہ یہ کھانے پینے کا ایام ہے تو کھائے پیے انسان کوئی حرج نہیں، لیکن کھلانا پلانا فقط مقصود نہیں تھا، یہ محض جانور کا خون بہ جائے اور گوشت کی فراوانی کا معاملہ ہو جائے، ادھر سے ادھر آ جائے، فقط یہی مقصود نہیں، کچھ اور بھی مقصود ہے۔ اس کی ابتدا میں آیت تلاوت کی گئی سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ان قربانیوں کا نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں، للہیت کتنی، اللہ ہی کی خاطر سب کچھ کر دینے اور پیش کر دینے کا جذبہ تم میں کتنا پیدا ہوا، اللہ ان قربانیوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ بہرحال یہ گفتگو جو آج انشاءاللہ ہمارے سامنے مزید ابھی آئے گی۔ پہلی بات، یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پچھلی مرتبہ جمعے کی جب یہ صفحے درست ہوتے ہیں، ایک حدیث سے مبارک بیان کی جاتی ہے عام طور پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک ارشاد بیان ہوا تھا صحیح بخاری شریف میں کہ سال بھر میں بندے کا جو عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے۔ عام طور پر ہمارے اس پر توجہ کم ہے، یعنی بچے ہیں وہ تو بہرحال جانوروں کے ساتھ گھومنے پھرنے پہ لگے ہوتے ہیں، بڑوں کے بھی معاملات ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی بھی کسی نے پرچی بھیجی کہ قربانی تم پیش کر رہے ہیں جمعے پہ، اول وقت میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، چلیے وہ بھی مطلوب ہے۔ اگلا میرا سوال ہے کہ قربانی تو پیش کر رہے ہیں اللہ کے لیے، جتنے ہمارے محلے کے اندر جانور بندے ہوتے ہیں، اتنے نمازی فجر کی نماز میں ہوتے ہیں؟ تعداد کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، چیک کریں نا۔ تو کیا ہے قربانی؟ بس جانور لائے، کھلایا پلایا، ذبح کیا، گوشت کھایا، چھٹی۔ کس کے لیے ذبح کر رہے ہیں؟ بہرحال تو بھی بات ہوگی اس پر انشاءاللہ۔ تو یہ 10 دن جو ہیں، اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ اب اعمال بہت سارے، عبادات کو بجا لانا اور نیکیوں میں آگے بڑھنا، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا، گناہوں سے بچنا، اس پر توجہ کم رہتی ہے۔ ہمارے اعمال کے فضائل کا بیان تو ہے، بالکل صحیح بات ہے، یہ عمل کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ عمل کرو گے تو یہ اجر ملے گا، یہ نیکی کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ خیر کا کام کرو گے تو یہ اجر ملے گا، بالکل صحیح بات ہے۔ جتنا اعمال کے فضائل کا علم ہونا اور ان کی توجہ رہنا ضروری ہے، اتنا ہی گناہوں کی نحوست اور گناہوں کی تباہ کاریاں اور گناہوں کی سزائیں وہ بھی سامنے رہنی چاہیے۔ جتنا خیر کے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ضروری ہے، اتنا ہی گناہوں سے اجتناب کرنا بچنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ وہ حدیث سے مبارک کئی مرتبہ آئی ہمارے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی منع کردہ باتوں سے بچنے والے کا مقام اسی شخص کی طرح ہے جو ہمیشہ دن میں روزے کا اہتمام کرتا ہو اور رات میں قیام کا اہتمام کرتا ہو۔ وہ شخص جو اللہ کی حرام کردہ منع کردہ باتوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کا وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے کہ جو ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو اور ہمیشہ رات میں قیام کرتا ہو۔ ایسی ایک حدیث آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی، وہ اخلاق کے حوالے سے کہ عمدہ اخلاق اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا اس شخص کا رتبہ مقام پاتا ہے کہ جو روزانہ روزے رکھتا ہو دن میں اور ہمیشہ رات میں قیام کا اہتمام کرتا ہو۔ لیکن یہ جو حدیث مبارک میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہے گناہوں سے اجتناب کے بارے میں، کہ گناہوں سے بچنے والا، نافرمانی سے بچنے والا، اس کو وہی مقام اور رتبہ ہے جو اس شخص کا ہے کہ جو ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو، ہمیشہ رات میں قیام کرتا ہو۔ تو اعمال یعنی جو خیر کے کام کرنے والے ہیں، جتنا ان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اتنا ہی گناہوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا، اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہوگے۔ اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہوگے۔ یہ توجہ کیوں دلائی جا رہی؟ جتنا کسی دن یا رات یا مقام یا وقت میں برکت کی وجہ سے ثواب بڑھتا ہے، جس طرح کسی دن یا رات یا مقام یا وقت کی وجہ سے کسی عمل کا اجر بڑھتا ہے اس کی برکت کی وجہ سے، اسی طرح اس دن میں یا رات میں یا وقت میں یا مقام پر گناہ کرنا، اس کی نحوست بھی زیادہ ہے، اس کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب ان ایام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے
اور میں خود ذکر کر رہا ہوں کہ اعمال میں آگے بڑھنا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، وہیں حساسیت ہونی چاہیے گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے بھی۔ ہمارے ایک رخ میں تو بہت آگے بڑھنے کا اہتمام ہے، جو کہ اچھی بات ہے، نیکی میں، اعمال میں، عبادات کے امور میں، دیگر امور میں آگے بڑھنا بالکل صحیح بات ہے، اتنا ہی گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ان ایام، دن اور رات دونوں، ان ایام کی بہت فضیلت ہے، اور اس تعلق سے فرائض کا ادا کرنا، واجبات کا ادا کرنا اور دیگر خیر کے امور میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال بھر میں بندے کا جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ان 10 دنوں 10 دن رات مراد ہے، اس عشرے میں کیا جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ایام کی اور راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز تو فرض ہے، قربانی واجب ہے احناف کے نزدیک، نماز فرض ہے، وہ تو پہلے ہے بھائی، قربانی کسی پر ہوگی جو استطاعت رکھتا ہوگا، نماز ہر ایک پر فرض ہے، اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں لوگ، استغفر اللہ۔ تو پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی اپنی چاہت پر عمل کر رہے ہیں یا رب کی چاہت پر عمل کر رہے ہیں۔ بچوں کا بڑا تقاضا بکرا لا کے دینے، بکرا لا کے دیا، محلے والے کیا کہیں گے، چلو جی قربانی کر لو، باس ہوں آفس والے کیا کہیں گے، قربانی نہیں کی اتنا کماتا ہے، چلو قربانی کر لو۔ کیا اس وجہ سے قربانی ہو رہی؟ پھر تو یہ کچھ اور ہوا نا، یہ عبادت تو نہ ہوئی، یہ اللہ کے لیے تو عمل نہ ہو، یہ کچھ اور ہوا، یہ میری چاہت ہوئی، محلے والوں کی چاہت ہوئی، گھر والوں کی چاہت ہوئی، ایک معاشرے کا ٹرینڈ بن گیا، یا ناک کا مسئلہ، لوگ مجھے کیا کہیں گے، کیا اس وجہ سے قربانی؟ استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، اس کا حکم دیا گیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور نحر قربانی پیش کیجئے۔ تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اخلاص سے نیت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت عطا فرمائے، کہ ہم سب کو بچپن سے ایک حدیث مبارک یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال ہوں، نیکیاں ہوں، ان کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ترغیب و تشویق کے لیے بتایا گیا، ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، ہر رات کی جو عبادت ہے وہ گویا ایسے کہ شب قدر میں کوئی قیام کے لیے کھڑا ہوا ہو۔ یہ ترغیب کا انداز ہے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو ان ایام کے روزے بھی قیمتی ہیں، ان دنوں کی راتیں جو ہیں، ان راتوں کا قیام بھی بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، وہ نوافل ہو، تلاوت ہو، اذکار ہو، تسبیحات ہو، تکبیرات ہو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات ہو۔ اب خود سوچیں نا، سال بھر میں یہ 10 دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو ان دنوں میں جو عمل کیا جا رہا ہے اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک تو اللہ مجھے اور آپ کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب 10 تاریخ ہوگی وہ عید الاضحیٰ ہے، اس دن کا روزہ تو نہیں، اس دن تو قربانی کا عمل ہے، اور پھر اگلے چند ایام قربانی کے اعتبار سے ہیں۔ اس دن کے بارے میں یوم النحر جسے کہتے ہیں، قربانی کا دن، اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن بندے ابن آدم کا کوئی عمل، اس دن یوم النحر قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس دن یعنی یوم النحر قربانی کا دن بندے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس دن یہی کام کرنا ہوگا۔ یہی سے مراد اب جو نعرے لگ رہے نا جی، ہاسپٹل میں پیسے دے دیں، یتیم خانے میں پیسے دے دیں، بیواؤں کی کفالت کر لیں، یتیم بچوں کی کفالت کر لیں، اسکول میں کوئی فنڈنگ کر دیں، محلے میں جو ہے جناب کسی کے لیے شیلٹر کا اہتمام کر دیں، کہیں کسی کے لیے جو ہے وہ راشن کا انتظام کر دیں، بڑے خوبصورت نعرے ہیں۔ سال میں 360 دن کم نظر آتے ہیں نعرے، جیسے یہ ایام شروع ہوتے ہیں، قربانی کے دن آتے ہیں، یہ نعرے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ آج کی بات نہیں، یعنی میری بھی پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں۔ ہمارے اس دور کے اہل علم نے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، 50 سال پہلے بھی اس سوال کا جواب دیا۔ آج ذرا شوگر کوٹڈ انداز میں باتیں آ رہی ہیں۔ جناب کیا کریں، مہنگائی کا بڑا دورہ ہو گیا، اور لوگوں کو بھوک کے لالے پڑ گئے، کل کے زکوٰۃ دینے والے آج زکوٰۃ لینے والے ہو گئے ہیں، بڑا کرائسس کا معاملہ ہے، تو میں اس دفعہ قربانی نہیں کر رہا، میں جناب جو ہے نا فلاں ادارے میں پیسے ڈونیٹ کر دوں گا، میں فلاں جگہ راشن بانٹ دوں گا، میں اس دفعہ قربانی نہیں کر رہا، میں نے گھر کے باہر وہ کولر لگا دیا ٹھنڈے پانی کا، گرمی بہت شدید ہو گئی نا، حبس کا بڑا معاملہ ہو گیا، تو ٹھنڈا میٹھا پانی اس کا میں انتظام کر رہا ہوں۔ بھائی کس نے روکا آپ کو؟ کس نے پورا سال آپ کو روکا کہ آپ پانی پلائیں؟ اس سے روکا کسی نے؟
کس نے روکا کہ آپ یتیم کی کفالت کریں؟ کس نے روکا ہے کہ آپ کسی جس ادارے پر اعتماد ہے کہ ہاں جناب غربا کی یہاں پر کفالت کی جاتی ہے اس کو کس نے روکا ہے؟ سال بھر کرتے رہے کام. اس دن اللہ کے پیغمبر فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم اس دن قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے محبوب نہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ قربانی اللہ کی راہ میں پیش نہیں کرتا ہماری عیدگاہ میں بھی نہ ہے. وہ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ قربانی پیش نہیں کرتا اللہ کی راہ میں ہماری عیدگاہ میں نماز کو بھی نہ ہے. پھر وہ شخص عیدگاہ میں آنے کا مطلب نماز کے لیے آنا نہ ہے ہمارے ہاں. وہ اللہ اکبر. اور ہمارے ہاں اس طرح کی شوگر کوٹڈ نعرے لگائے جاتے ہیں. ذرا غور کریں. باقی اس پہ اچھے کلام لوگوں نے پیش کیے ہیں کہ صاحب اتنی جو لاکھوں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے یہ جانور ایک دن میں پلتا ہے کیا؟ وہاں سے شروع کرے نا. ایک بکری کے بچے کو لے کے کسی نے پالا اور جو پالنے والے ان کا پورا کاروبار ہوتا ہے اور یہ چند دنوں میں ان کی سال بھر کی کمائی ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو چارے کا کام کرتے ہیں, کتنے لوگ جو فصل اگاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سب بعد میں جوابات ہیں. یہ سارے جوابات بعد میں. کیوں؟ شریعت کا جب حکم آتا ہے تو عقل نیچے رہتی ہے, حکم اوپر رہتا ہے. سمجھنے چاہیں گے تو وہ اکنامکس میں کہتے ہیں سرکولیشن آف ویلتھ بھی ہے اور اتنا جناب وہ روزگار بھی کریٹ ہوتا ہے, سب کچھ اپنی جگہ پر, وہ سب بعد میں ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ بندے کا جو عمل مقبول ہے وہ اللہ کی راہ میں جانور کا پیش کیا جانا, قربان کیا جانا. ان دنوں میں تو یہی عمل کرنا ہوگا. باقی آپ کے پاس میرے پاس پورا سال موجود ہے, جائیے کیجئے. لیکن نعرے کیا لگوائے جا رہے ہیں, فتنہ کیا پھیلایا جا رہا ہے؟ قربانی نہ کی جائے بیواؤں کی کفالت ہو جائے, قربانی نہ کی جائے یتیموں کی کفالت ہو جائے, قربانی نہ کی جائے اداروں میں پیسے دے دیں, قربانی نہ کی جائے راشن کسی کو دلوا دیں. نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. اس دن میں یہی عمل کرنا ہوگا وہ کہ جس پر لازم ہے. جس پر لازم نہیں, باتیں ختم. لیکن جو صاحب استطاعت ہے اس کو اس دن میں یہی کرنا ہوگا اور اس دن میں یہی عمل اللہ کو مطلوب ہے اور اس دن میں یہی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. یاد رکھنا چاہیے دین وہ نہیں ہے جو مجھے پسند ہے, دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دین وہ نہیں جس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. نہیں, دین وہ ہے جس کو جو اللہ اور اس کے رسول کو اچھا لگے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یہ مزاج میرا اور آپ کا, ہم سب کا بنائے کہ اس کے حکم کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکائیں اور جو حکم رب کی طرف سے آئے اس کو اسی طریقے پر پورا کرنے کی کوشش کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے تقاضا کیا. اب آئیے, کسی کو آپ نے سنا کہ بھائی یہ تم لوگ اربوں روپیہ لگاتے ہو فلموں پر, ڈراموں پر, ناچ گانوں پر, ختم کرو اس کو, غریبوں پر خرچ کرو. سنے کبھی آپ نے؟ یہ ہر 3-6 مہینے پر نئے اسمارٹ فون, آئی فون نیا والا کتنے کا, 2-2 لاکھ روپے کا آتا ہے نا. یہ جو کریز چلا ہوا ہے اس پر کسی نے بات کی, بھائی ایک اچھا مناسب سا موبائل فون, اسمارٹ فون 1.5-2-3 سال, کسی کا 4-5 سال بھی نکل جاتا ہے. یہ کیا کریز ہے کہ ہر 6 مہینے پہ 3 مہینے پہ چینج کیا جائے؟ بند کرو اس کو, جاؤ کسی یتیم کی کفالت کرو. یہ سنا کبھی آپ نے؟ یہ شادی بیاہ کے موقع پر جو ہندوانہ تہذیب اور اس کے اثرات اور پھر ہماری ناک کے اونچے رکھنے کے جھوٹے تصورات, اس کے نتیجے میں جو ہم لاکھوں کروڑوں پیسہ بہاتے ہیں, روپیہ بہاتے ہیں, اس کو بند کرو اور جاؤ غربا کی کفالت کرو. سنا ہے کبھی آپ نے؟ یہ فیشن کے نام پر جو کمپٹیشن لگوایا جاتا ہے, ذرا جا کے چیک تو کریں نا مارکیٹ کے اندر. آپ لوگ بعض لوگ اس سے زیادہ جانتے ہوں گے. یہ شادی بیاہ کے موقع کے جوڑے کتنے لاکھوں روپے کے اب سل رہے ہیں. بند کرو اس کو بھائی. غربت کا بڑا معاملہ ہے, اس کو بند کرو بھائی. سادہ کرو شادی کے معاملات کو اور غریبوں کی مدد کرو. یہ کسی کو نظر نہیں آتا. یہ ساری فضول خرچی, یہ اسراف کا معاملہ, یہ تبذیر کا معاملہ, یہ پیسے کو بہائے جانے کا معاملہ, یہ کسی کو نظر نہیں آتا. نظر آ رہا ہے جناب قربانی ہم نہیں کر رہے, ہم یہ پیسہ رائے خدا میں خرچ کر رہے ہیں, ہم غریبوں کی کفالت کر رہے ہیں. یہ فتنہ ہے. اگر اس بنیاد پر اس انداز سے دین کے احکامات کو جج کرنے کو بیٹھ جائے تو دین کا کوئی حکم باقی نہیں بچے گا. پھر رمضان شریف کہاں لے کے جائیں گے بھائی؟ رمضان میں آفسوں کا ٹائم 8 کے بجائے 6 گھنٹے ہو جاتا ہے, کام کم ہو جاتا ہے, فیکٹری میں تھوڑا سا کام کم ہو جاتا ہے, کام کم ہو جائے گا, پروڈکشن کم ہو جائے گی, انکم کم ہو جائے گی, جناب مال کم ہو جائے گا. اگر روزہ نہ رکھا جائے اور 2 گھنٹے زیادہ کام کیا, 4 گھنٹے زیادہ کام کر لیا جائے, پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی, سیل بھی زیادہ ہوگی, پیسہ بھی زیادہ ہے, غریبوں کے اوپر خرچ کر دیں گے.
آپ مجھے بتائیے اس عقل کی بنیاد پر چلتے چلے جائیں تو نہ روزہ بچے گا، نہ نماز بچے گی، نہ دین کا کوئی اور حکم بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس عقل پرستی کی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دین کیا ہے؟ جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ گیا، اب اس کے سامنے جھکا دینا، یہی دین ہے۔ اللہ تو اس طرح کی مشق کراتا ہے کہ کھانے پینے میں کچھ نہیں رکھا، جب ہم کہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دو روزے کے وقت تو چھوڑ دینا ہی دین ہے، اور اب کہا جائے کہ کھانا پینا شروع کر لو تو یہی دین ہے۔ دین اصل میں اللہ کے حکم کا نام۔ عرفات کی حاضری ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہاں جب عرفات کا وقوف مکمل ہوتا ہے تو غروب آفتاب کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ غروب آفتاب کے ساتھ کون سی نماز؟ مغرب کی نماز۔ اس دن کہا جاتا ہے نماز چھوڑ دو۔ تو اصل کیا ہوا؟ نماز۔ ذرا جملہ عجیب ہے، اصل کیا ہوا؟ نماز نہیں، اللہ کا حکم۔ جب کہتے ہیں نماز چھوڑ دو، یہی دین ہے۔ جاؤ مزدلفہ میں، چاہے رات 8 بجے 9 بجے پہنچو یا رات 3 بجے پہنچو، مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرنا اصل ہے ہمارا حکم۔ مانو، جو کہیں اس کو مانو، جو کہیں اس کو تسلیم کرو۔ یہ تسلیم کرنا، ماننا، جھکنا، یہی اصل میں اسلام ہے۔ اب اگلی بات، قربانی کا اجر و ثواب بھی ہے، اور اس دن میں کوئی عمل اللہ کے ہاں اس سے زیادہ مقبول نہیں۔ ایک روایت جس کے حوالے سے کچھ ضعف بھی بعض محدثین نے بیان فرمایا کہ ادھر قطرہ بہنے سے پہلے جانور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور کل اس جانور کے بھی جو ہے وہ وجود کو وہاں پر پیش کر دیا جائے گا، اور یہ بندے کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ بہرحال یہ تفصیلات آتی کہ یہ جانور بھی اللہ کے مقبول اور بندے کے لیے اجر و ثواب کا باعث سب کچھ ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ دین ایک حکم دیتا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے، اور دین ایک حکم عطا فرماتا، اس کے پیچھے حکمت بھی ہوتی ہے۔ پورا پس منظر کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے امتحانات سے گزارا۔ ہمارے استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا خطاب ہے کتابچے کی شکل میں بھی، فلسفہ قربانی، عید الاضحیٰ فلسفہ قربانی۔ اس میں انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے انہی امتحانات کو قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں بیان فرمایا۔ میں نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا، جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں پر بت پرستی کا معاملہ، گھر والوں سے مکالمہ ہو رہا ہے، گھر سے نکالا جا رہا ہے، قوم سے مکالمہ ہو رہا ہے، وقت کے بادشاہ سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ وہاں 3 قسم کے شرک تھے، بت پرستی کا بھی، ستارہ پرستی کا بھی، اور شاہ پرستی کا بھی۔ اکیلے پوری قوم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے، آگ میں ان کو ڈالا جاتا ہے، وہ کودنے کو تیار ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ گھر بار سے نکال دیا جاتا ہے، ہجرت پر مجبور کر دیا جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ دیتے۔ اللہ برسوں کی دعاؤں کے بعد بیٹا عطا کرتا ہے، پھر کہتا ہے اپنی بیوی اور بیٹے کو بے آباد زمین میں چھوڑ آتے ہیں۔ وہاں اما ہاجرہ کا وہ چکر لگانا صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان، وہ بھی معروف بات ہے، زمزم کا جاری ہو جانا۔ اور پھر سورہ صافات میں ذکر آتا ہے کہ جب کچھ بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ خواب میں دکھایا گیا، پیغمبر کا خواب سچا ہوتا، وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ اس لیے نہیں پوچھا کہ بیٹا تیار نہ ہوگا تو چھری نہیں پھیریں گے، یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹے کی تربیت کس انداز سے ہوئی۔ بیٹا بھی کہتا ہے ابا جان جو حکم رب نے دیا اس پر عمل کر ڈالیے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر الفاظ کیا آتے ہیں؟ فلما اسلما، جب دونوں اسلام کی روش پر آ گئے، اسلما کا لفظ ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا، تم نے تو خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ امتحان لینے والے رب نے روک دیا کہ اس سے آگے کا امتحان مطلوب نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو تیار ہیں چھری پھیرنے کے لیے، کیا باپ اور کیا بیٹا علیہم السلام، اور لفظ کیا آیا ہے؟ اسلام کا لفظ۔ باپ تیار ہے ذبح کرنے کے لیے، بیٹا تیار ہے ذبح ہونے کے لیے۔ کتنے آسانی سے میں نے 2 جملے کہہ دیے۔ ہاں، مجھ سمیت اکثر لوگ یہاں جو بیٹھے صاحب اولاد ہیں، ہمارے تو بچے کی انگلی اگر دروازے کی جھرری میں آ جائے ہمارا کلیجہ پھٹ جائے۔ ہمارے چھوٹے سے بچوں کو انجیکشن لگے تو ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور اکلوتا بیٹا 100 برس کے کم و بیش ہے ابراہیم علیہ السلام، اور تقریباً 13 برس کی عمر ہے اسماعیل علیہ السلام کی۔ ظاہر کے اعتبار سے کہ بڑھاپے کا واحد سہارا، بڑھاپے کا واحد سہارا، برسوں کی دعاؤں کے بعد اللہ نے دیا، اور اللہ کہتا ہے ذبح کر دو۔ ابراہیم ذبح کرنے کو تیار ہے۔ ایسے تھوڑی امام الناس کا لقب ان کو عطا ہوا، منصب عطا ہوا، ایسے تھوڑی آج درود ابراہیم میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ کما بڑا قیمتی اس مقام پر، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، قیامت تک ان کا ذکر خیر جاری ہو۔ ایسے تھوڑی کانت امتا قانتا،
اللہ کہتے ہیں اپنی ذات میں پوری امت ہے ابراہیم علیہ السلام، بس یہاں روک دیا اور اسی قربانی کے عمل کو بعد میں جاری کر دیا گیا۔ وہ معروف بات ہے کہ جنت سے ایک بھیڑ آیا ہے، اس کو جو ہے وہ ذبح کیا گیا اور اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کو بعد والوں میں جاری کر دیا گیا۔ بہت خوبصورت بات ایک صاحب علم نے لکھی، انگریزی میں ان کی تفسیر ہے کہ لوگ آج بڑی بات کرتے ہیں، ایتھکس کی بات ہونی چاہیے، اخلاقیات کی بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا از اٹ ایتھیکل ٹو سلاٹر یور اون سن وتھ یور اون ہینڈس؟ کیا یہ عقل میں اور اخلاقیات کی سطح پر پوری اترنے والی بات ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ بڑی بات ہوتی ہے، لاجیکل بات ہونی چاہیے۔ از اٹ لاجیکل؟ ایک بوڑھا باپ، ایک اکلوتا بیٹا، برسوں کی دعاؤں کے بعد ملا، از اٹ لاجیکل کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے اس کو؟ از اٹ ایتھیکل کہ یہ اخلاق کے معیارات پر پورا اترنے والی بات ہے؟ اور تمہاری عقل نیچے رہے گی، تمہارا اخلاق کا تصور نیچے رہے گا اور اللہ کا حکم اوپر رہے گا۔ اللہ کا حکم طے کرے گا کیا لاجیکل ہے، کیا لاجیکل نہیں۔ اللہ کا حکم بتائے گا کیا اخلاقی معیار کے مطابق ہے یا کیا نہیں ہے۔ اصل یہ چیز، ورنہ آپ خود سوچیں، مطلب ہم اکثر لوگ یہاں بیٹھے صاحب اولاد ہیں، وہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ ہے اس قربانی کا فلسفہ۔ محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دو۔ کسی نے چھوٹا سا آرٹیکل کا لکھا، پہلے بھی شاید میں نے کبھی یہاں ذکر کیا ہوگا ایک دو مرتبہ، کہتے ہیں کہ ہو از یور اسماعیل؟ اب آپ سوچو آپ کا اسماعیل کون ہے؟ ایوری تھنگ دیٹ ویکنس یور فیتھ اینڈ اسٹاپ یو فرام کیپ گوئنگ ان دا وے آف اللہ، اٹس یور اسماعیل، اینڈ انلیس یو سلاٹر یور اون اسماعیل یو کین ناٹ گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ تمہارا اسماعیل کون ہے؟ ہر وہ شے جو تمہارے ایمان کو کمزور کرے، ہر وہ شے جو تمہیں اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے سے روکے، وہ تمہارا اسماعیل ہے۔ جب تک اسے سلاٹر نہیں کرو گے، اسے قربان نہیں کرو گے، اسے ذبح نہیں کرو گے، تم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے لکھنے والے نے لکھا، سوچو بھائی کیا کیا محبت ہیں آج، مال کی محبت، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، اقتدار کی محبت، کرسی کی محبت، کسی کی زلفوں کا اسیر ہونا وغیرہ وغیرہ۔ کیا شے ہے جو تمہارے ایمان کمزور کرتی؟ کیا شے ہے جو تمہیں اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے سے روکتی؟ ہر وہ شے جو تمہارے ایمان کمزور کر سکتی، ہر وہ شے جو تمہیں اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے، وہ تمہارا اسماعیل ہے۔ جب تک اس کی قربانی پیش نہ کرو تم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نمازو روزہ و قربانیو حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ قربانی آج؟ ہم جانور کے گلے پر پڑھتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 162، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے۔ پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایسے ہی ہے نا؟ کیا یہ دعا، اس کا تصور بھی ذہن میں ہے؟ آج یہ چند ہزار کا کچھ لاکھ کا جانور ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، اس کی گردن ہمارے پاس، ہم ذبح کر رہے ہیں۔ تو جانور تو پورا سال ذبح ہو رہے، کھانا تو پورا سال گوشت چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، کیا مقصود ہے اس کے اندر؟ کیا اپنی خواہشات نفس پر چھری پھیرنے کو تیار ہے؟ اس دنیا کی محبت کے گلے پر چھری پھیرنے کو تیار ہے؟ اس نفس کی خواہشات کے گلے پر چھری پھیرنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ اور یہ گردن اس کا مالک کون ہے؟ میری اور آپ کی گردن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ تو اس کی امانت ہے، اس کو اس کے لیے پیش کر دینا اور اس کے لیے لگا دینا، اور اس کا تقاضا، اس کے دین کا تقاضا ہو تو یہ جان اس کے حوالے پیش کر دینے کے لیے کیا میں تیار ہوں کہ نہیں؟ یہ قربانی ہے۔ ورنہ سورہ حج کی آیت 37 کا ذکر آیا تھا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ ان قربانیوں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ جذبات تمہارے اندر کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ کھانا تو پورا سال کھاتے، گوشت تو پورا سال کھاتے، ڈٹ کے کھاتے، جم کر کھاتے۔ یہاں کچھ اور مطلوب ہے، یہاں کچھ اور مقصود ہے، وہ ہے جو اس قربانی کا فلسفہ اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کے لیے پیش کر دینے کے لیے تیار ہے نا۔ اور اللہ اکبر، اس پر انشاءاللہ عید کے موقع پر اور آئندہ جمعے کچھ ذکر کریں گے۔ یہ تکبیر کا مطلب فقط یہ کہ اللہ اکبر نماز میں ہو جائے، اذان میں ہو جائے، اقامت میں ہو جائے، ہم گھر چلے جائیں، نہ۔ تکبیر تو ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھرانوں میں اللہ کو بڑا مانا جائے۔ تکبیر تو یہ ہے کہ آپ کے ہمارے کاروبار میں اللہ کو بڑا مانا جائے۔ تکبیر تو ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں اللہ کو بڑا مانا جائے۔ یہ ہے تکبیر۔ ورنہ تکبیرات و جماعتات اور نباتات بھی پڑھ رہے ہیں، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل،
یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ جمادات و نباتات بھی اللہ اللہ کر رہے، تکبیر پڑھ رہے، فرشتے بھی پڑھ رہے، تم نے خالی تکبیر پڑھ کے اللہ اکبر پڑھ کے سلام پھیرا، نماز پڑھ کے گھر چلے گئے، یہ تھوڑی تم سے فقط مطلوب تھا، یہ ضروری ہے، فقط یہی مطلوب نہیں ہے، فقط مطلوب تو یہ اس سے بڑھ کر کیا ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی کا بول بالا کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور رب کی بڑائی کا بول بالا کرو۔ اس مقصد کے لیے یہ قربانیوں سے ہمیں گزارا جاتا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تمہیں تمام انسانیت کے لیے امام بنانے کا فیصلہ کر ڈالا۔ آج ہم امامت چاہتے ہیں تو تکبیر اس سطح کی قربانیوں سے گزرے بغیر امامت نہیں ملا کرتی۔ انشاءاللہ عید کے موقع پر اس پر کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔